نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں دعا قبول ہونے کا ایک بہترین نورانی روحانی مسنون عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ناظرین، یہ جو دعا میں بتا رہا ہوں، یہ دعا جو بھی پڑھ کے اللہ جل شانہ سے کچھ مانگے گا اسے ضرور عطا ہوگا۔ سبحان اللہ! یہ مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر اپنی مہر ثبت فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دعا پہ تعجب، حیرانی کا اظہار فرمایا ہے، اس دعا کو پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا پڑھتے سنا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بندے سے ارشاد فرمایا کہ تو نے اللہ جل شانہ کے اس نام سے اللہ جل شانہ کو پکارا۔ اللہ جل شانہ کو جو شخص اس نام سے پکارتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، اور اگر وہ اس نام کے ذریعے دعا کرے تو اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ایک اعرابی کی بات ہے، ایک دیہاتی کی بات ہے کہ وہ اللہ جل شانہ سے اس دعا کے وسیلے سے مانگ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ کے اللہ سے مانگے، اللہ کے اس نام کے ذریعے اللہ سے مانگے، اللہ جل شانہ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی دعا کرے تو اللہ اس کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی بات ہے! اسے اسم اعظم بھی قرار دیا گیا ہے، چونکہ اس دعا کے اندر اللہ جل شانہ کی وحدانیت ہے، اللہ جل شانہ کی توحید۔ اس دعا کے اندر اللہ جل شانہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، تو اللہ جل شانہ اپنی وحدانیت کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ جو شخص اس کی توحید اپنی زبان سے بیان کر کے، اس کی توحید کا اظہار کر کے اللہ سے مانگے تو اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ مجھے صرف اپنا داتا سمجھ رہا ہے، مجھے مختار کل سمجھ رہا ہے، مجھے وحدہ لا شریک سمجھ رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، کسی غیر سے نہیں مانگ رہا۔ اب میں وہ دعا پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی یاد کر لیجئے، اور اس دعا کے وسیلے سے اللہ جل شانہ سے مانگا کیجئے۔ جو بھی مانگیں گے عطا ہوگا، جو دعا کریں گے قبول ہوگی۔ اللہ جل شانہ اس دعا کے وسیلے سے ضرور اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، نوازشات کی بارش ہوگی، رزق کی بہتات ہوگی۔ جس قدر یقین پختہ ہوگا ویسے ہی اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے بندے کے ساتھ معاملہ ہوگا، چونکہ اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ اس لیے یقین پختہ رکھیے، جتنا زیادہ یقین پختہ ہوگا اللہ جل شانہ اتنا جلد عطا کریں گے۔ عجز و انکساری کے ساتھ اس دعا کو پڑھا کریں، احساس ندامت کے ساتھ اس دعا کو پڑھا کریں۔ اللہ جل شانہ کو سب کچھ سمجھتے ہوئے، مختار کل سمجھتے ہوئے، داتا سمجھتے ہوئے، غنی سمجھتے ہوئے اس دعا کو پڑھا کریں۔ جس قدر اپنی محتاجی کا اظہار کر سکتے ہیں کیجئے، اس سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اب میں دعا پڑھ دیتا ہوں، یاد کیجئے اس دعا کو۔
اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خوبصورت ترجمہ ہے۔ پڑھتے ہوئے ترجمے کو اگر سامنے رکھیں تو پڑھنے والا جھوم اٹھے اس دعا کو پڑھنے کے بعد، کیونکہ خوبصورت ترجمہ ہے، دعا بھی بڑی خوبصورت ہے۔ مسنون اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، مسنون اعمال کے ذریعے اللہ کے خزانوں کو متوجہ کیجئے، اپنے رب کی رحمت کو متوجہ کیجئے۔ اس پیغام کے ساتھ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔